الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. جدوں دا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین نو بنایا ہے، اس وقت تو ہی اللہ نے مہینیاں دی تعداد 12 رکھی ہے. انہاں چوں 4 مہینے حرمت والے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن کہ زمانہ پھر پھرا کے اپنی اصلیت سے آ گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑے عزت والے مہینے رکھے سن انہاں دا احترام بحال ہو گیا ہے. اللہ فرماندن انہاں مہینیاں دے اندر اپنیاں جاناں تے ظلم نہ کرو، گناہ دا ارتکاب نہ کرو. بڑے مقدس اور محترم مہینے نے. رمضان شریف دی فرضیت تو پہلے 10 محرم دا روزہ فرض سی، اور ساڈی شریعت دے اندر بھی ادا رکھنا لازم سی. اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پیرا، غنیت الطالبین صفحہ 722 دے اندر تحریر فرماندن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان دا جڑا نظام تخلیق کیتا ہے، جس نو اللہ فرماندے نے 6 ایام 6 دن. جدو یہ تکمیل ہوئی، اللہ نے 7 آسمان 7 زمیناں بنائیاں. اس ویلے محرم دا مہینہ سی تے تاریخ 10 سی. فرمایا اللہ کریم اپنی شان دے مطابق عرش تے مستوی ہویا بیٹھیا. محرم دا مہینہ سی، تاریخ 10 سی. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے سامنے خطاب فرمایا. اس تو پہلے اللہ نے اپنے ملائکہ نو بنایا، مقربین ملائکہ نو بھی بنایا.
سید الملائکہ نو جس ویلے بنایا تے محرم دا مہینہ سی اور تاریخ 10 سی، جس ویلے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ نے تخلیق فرمائی۔ مہینہ اور تاریخ آدم دا اور جبریل دا ایکو ہی ہے، سالاں دا فرق ہے۔ جبریل دی تخلیق دا مہینہ بھی محرم، تخلیق آدم دا مہینہ بھی محرم، جبرائیل دی تخلیق دی تاریخ بھی 10 اور آدم دی تخلیق دی تاریخ بھی 10۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام نو مسجود ملائک بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت دی سروری عطا فرمائی۔ سال ہا سال جنت دے اندر حضرت آدم نے اپنی بیوی دے نال قیام کیتا، لغزش ہوئی، اور جڑے درخت تو اللہ نے روکیا سی، انہاذی شجرہ، اس درخت دے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تسی نا انصافاں چ ہو جاؤ گے۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم نو توڑ بیٹھے، اللہ نے انہاں دیاں شرمگاواں ایک دوسرے تے ظاہر کر دیتیاں، جنت چو کر دیتے گئے، اور تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنی شرمگاہ نو چھپان واسطے پھر کیلے دے درختاں دے پتیاں دے نال اپنے جسم نو پردہ دیتا، اور پکار کے کہندے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اسی اپنیاں جاناں تے آپ ظلم کیتا ہے، تو ساڈے تو جنت نہیں چھڑائی، تو ساڈے کولوں جنت دیاں نعمتاں نہیں چھڑائیاں، جیڑی چیز تو روکیا سی اسی او دے تو نہ رک سکے، اسی زیادتی کی تھی اپنے آپ تے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو سانو معاف نہ کیتا اور ساڈے تے مہربانی نہ کیتی تے اسی نقصان اٹھان والیاں چو ہو جائیں گے۔ اللہ نے کی فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، فرمایا میری جنت چوں زمین تے چلے جاؤ، ایک مقررہ مدت تک تسی زمین تے رہو گے، اور اس تو بعد موت آ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان دے اندر اتارے گئے، اور سیدہ حوا جدہ دے مقام تے اتاری گئی، اس واسطے اس شہر دا نام جدہ ہے، جدہ کہندے نے بڑی اماں نو، اور حضرت حوا بڑی اماں ہے، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت حوا دے نام تے شہر دا نام ہی جدہ ہو گیا، اور سراندیب جزیرہ مالدیپ دے قریب ایتھے حضرت آدم نو اتاریا گیا ہے، اور سال ہا سال کئی سال دیاں جدائیاں پہ گئیاں ہیں، بی بی حوا ہیں جدہ دے مقام تے، اور حضرت آدم ہندوستان دے مقام تے، ہندوستان دے جزیرہ سرندیب دے مقام تے اتارے گئے۔ اور تفسیر دیا روایات دے اندر آندا ہے کہ جس ویلے زمین تے اتارے گئے، انہاں دے اتنے لمبے قد سن، آسمان دے نال لگ دے سن، اور اے اپنے کناں دے نال آسمان دے اندر فرشتیاں دیاں تسبیحاں
تسبیحات سنتے سن، فرشتیاں دیاں زیارتاں کردے سن، ملاقاتاں کردے سن، اور رو رو کے دعاواں کردے سن، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اسی اپنی جان تے آپ ہی ظلم کیتا ہے، اللہ کریم اگر تسی معاف نہ کیتا، اللہ کریم اگر تسی ساڈے تے مہربانی نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، اسی تے کاٹے دا سودا کر بیٹھے ہاں۔ اللہ اس کاٹے چو نفع وال بھیجن والا تو ہے، جے تو معافیاں عطا کر دیویں تے سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ کئی سال روندے رہے، کئی سال اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاندے رہے، آخر اللہ رب العزت نو ترس آ گیا، اللہ نو اپنے بندے آدم تے ہے رحم آ گیا۔ اللہ فرماندے نے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میں برساں دیا معافیاں منگن والے آدم تے مہربانی کی تھی، اور میں او دے تے رجوع کیتا، میں آکھیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے آدم میں حاضر ہاں، مانگ کی مانگدا ہے؟ آدم علیہ السلام کہندے نے ربا میں تے مغفرت مانگدا، میں تے گناہاں تو شرمندہ ہاں، تو مینوں معاف کر کے دوبارہ اپنا مقرب بنا لا۔ رب العزت نے آدم نو اپنا نبی بھی بنایا۔ آدم سب تو پہلا انسان بھی ہے، آدم سب تو پہلا اللہ دا رسول بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تیرا کلمہ یہ جے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، لوگو آدم میرا چنیا ہویا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حدیث پاک دی روشنی دے اندر فرماندے نے لوگو جدوں آدم دی توبہ قبول ہوئی، مہینہ محرم سی تے تاریخ 10 سی، اللہ مہینہ محرم سی تے تاریخ 10 سی، ایڈیاں شانہ والا مہینہ ہے محرم، کہندے نے عزت والے نو، احترام والے نو، اے تعظیم والے نو اور شان والے نو، فضیلتاں والے نو، اے دا معنی ہی اللہ نے محرم رکھیا ہے تاکہ نام تو ہی پتہ چل جائے کہ اس محرم مہینے دی عزت کرنی ہے، زیادہ تو زیادہ خیرات کرنی ہے، اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی ہے، زیادہ تو زیادہ استغفار کرنا ہے، نیکیاں وال سبقت کرنی ہے، گناہاں تو اپنے آپ نو بچانا ہے، جویں اللہ رب العزت فرماندے لا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار جڑا محرم دا مہینہ پائے اپنے آپ نو گناہ تو باز رکھے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، فراڈ نہ کرے، اللہ رب العزت دے حوالے دے نال شکوہ نہ کرے، صبر کرے، اور دے اندر ناہا نہیں، ماتم نہیں، کسی قسم دی ہور ایسی چیز نہیں جس نو شرک دے نال تعبیر کیتا جائے۔ اے مہینہ نوافل دا مہینہ ہے، اے مہینہ اللہ دے اگے جھکن دا مہینہ ہے، اے مہینہ اہل اسلام تے لعنتاں کرن دا مہینہ نہیں، اے مہینہ کسے بھی حوالے دے نال گناہ دے نال آلودہ مہینہ نہیں۔ اے دے اندر اللہ نے جبرائیل نو بھی پیدا فرمایا، اے دے اندر اللہ نے حضرت آدم نو بھی پیدا فرمایا، اے دے اندر اللہ نے آدم دی توبہ نو بھی قبول فرمایا۔ جس مہینے دے اندر اللہ آدم دی توبہ قبول کردا ہے، او آدم دی نسل جیڑی میری تواڈے ورگی گناہگار ہے، اگر وہ توبہ کرے گی تو توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ جویں لیلۃ القدر توبہ دی رات ہے، شب برات توبہ دی رات ہے، رمضان دا مہینہ توبہ دا مہینہ ہے، اسی طرح محرم دا مہینہ بھی توبہ دا مہینہ ہے، اللہ نو راضی
کرن دا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی یہ دے اندر خرافات انیاں داخل کر دیتیاں کہ توبہ ول استغفار ول کسی دا دھیان جاندا ہی، کسی دا دھیان ہی نہیں جاندا بھی اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے شانہ کی رکھی ہے۔ سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ اپنی غنیت الطالبین دے اندر تحریر فرماندے لوگوں، جس ویلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم تو ناراض ہو کے کشتی دے اندر آئے، کشتی ہچکولے کھان لگ پئی، اللہ اکبر، قوم والیاں نے اٹھا کے، کشتی والیاں نے اٹھا کے سمندر دے اندر سٹ دیتا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی نو حکم دیتا، مچھلی نے نوالا بنایا اور اپنے پیٹ دے اندر اتار کے سمندر دی تہہ دے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دے اوسان جس ویلے بحال ہوئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ فرمایا کملی والیا، میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم دے نال وعدہ کیتا سی، اگر تسی شرک تو باز نہ آئے، اسی طرح بت پرستی دے اندر مصروف رہے، فلانے دن فلانی تاریخ نو فلانے وقت تواڈے تے اللہ دا عذاب آئے گا، قوم نو برباد کر کے رکھ دے گا۔ جس ویلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چو نکل گئے، ایمان والے بھی چلے گئے، قوم نے اپنے اندر عذاب دے آثار دیکھے، آسمان دی بجلی دے اندر، آسمان دے بدلوں دے اندر بجلی دی بجائے آگ دے شعلے ویکھے، ساری قوم، بچے بھی آ گئے، بڈھڑے بھی آ گئے، عورتاں بھی آ گئیاں، ساری قوم دل تو توبہ کر لیے، سچی توبہ کر کے اللہ پاک دے سامنے سر بسجود ہو کے کہندے ہیں، اللہ اگر اس عذاب نو ٹال دے میں اسی دل و جان دے نال یونس دی اطاعت کران گے، یونس دی بات نو تسلیم کران گے، اللہ اج تو بعد تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراواں گے۔ اللہ فرماندے نے آج تک میرا آیا ہویا عذاب کسے قوم تو نہیں ٹلیا، لیکن یونس دی قوم نے اینی سچی توبہ کی تھی، اینی میرے سامنے گڑ گڑائی، اللہ قوم یونسا، فرمایا میں اپنا آیا ہویا عذاب ہٹا دیتا۔ جس ویلے عذاب ٹل گیا، ساری قوم حضرت یونس دی متلاشی ہو گئی، پیغمبر دی تلاش دے اندر نکل گئی، ساڈا رہنما سانو مل جائے، ساڈا نبی سانو مل جائے، اسی او دے ہاتھ دے اتے توبہ کر کے شریعت دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دے فیصلے دا انتظار نہیں کیتا، اللہ دے حکم دا انتظار نہیں کیتا۔ قرآن کریم کہندا ہے فَذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، چل پے آپ پہ اپنی مرضی نال ٹر پے، اور ذہن دے اندر اے شے ہے سی کہ شاید اللہ دا ہن میرے تے قبضہ نہیں رہا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، شاید اللہ نو ہن میرے تے قدرت نہیں رہی، میں مچھلی دا لقمہ بنا دیتا، اور جس ویلے لقمہ بن گئے پھر فنادا فی الظلمات، سبحان اللہ، پھر مچھلی دے پیٹ دے اندر پکار لین، سمندر دا اندھیرا اپنی جگہ ہے، رات دا اندھیرا اپنی جگہ، اور مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا اپنی جگہ،
کہندے نے ربا میں کیڑی 112 ریسکیو نو بلاوا، میں کیڑے زندہ مردہ نو بلاوا، رب کریم تو یا حیو یا قیوم ہے اللہ، تو کالے رنگ دا پتھر ہوے او دے تے کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوے اللہ، اور سیاہ رات ہوے، اتنے تاریک اور اتنے تاریک حالات ہون، تو اس سیاہ رات دے اندر کالے پتھر تے چلن والی کیڑی دی پیروں دی آواز بھی سندا ہے، او دی تسبیح نو بھی سندا ہے، اور انہوں تو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ میں یونس بھی تیری نظر دے اندر ہاں، مینوں بھی اس پریشانی تو رہائی عطا کر دے، مینوں بھی اس پریشانی تو، بولو یار مینوں بھی اس پریشانی تو۔ اے یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان کہندے نے اس ذات نو جتھے ساری دنیا دیاں طاقتاں وسائل ہینڈز اپ ہو جان کہ اس تو اگے اسی جا نہیں سکتے، اتھو جس ذات دی طاقت دا آغاز ہوندا ہے انہوں سبحان کہندے نے، انہوں کی کہندے نے بولو۔ حضرت اپنے عقیدے دے مطابق کہہ رہے ہیں کہ رب کریم کوئی بھی نہیں، تو ہے، تیرے تو علاوہ کوئی اور نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سانوں بھی پیغمبراں والا عقیدہ عطا فرمائے۔ یہ تھوڑے جے پریشان ہوندے نے مصیبتاں تو جا کے کھڑو جاندے نے ملتان، کہندے نے یا بہاول حق بیڑا تک، انہاں دیاں بیٹریاں ڈاؤن نے، تے جا کے کہندے نے بہاول حق بیڑا تک، جی اتھوں نہ تکیا گیا پھر اگے چلے جاندے نے یا معین الدین چشتی لگا پار کشتی، بیڑا نوح دا تے اللہ پار لاوے تے دا پتہ نہیں کون لاندا ہے، اس واسطے ہور شرک کنوں کہندے نے، سنگ لگے نے شرک نو، یہی توحید ہے کہ بندہ آکھے اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے، میرا جینا بھی تیرے واسطے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میریاں نمازاں پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا شہادت پیش کرنا، اور میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا تیرے نام تے ہے، تو اللہ ہے، تو ساری کائنات دا پروردگار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، ربا مینوں تیرا انتظار کرنا چاہیدا سے، تیرے حکم دا انتظار کرنا چاہیدا سے۔ اللہ رب العزت فرماندے کہ یونس دا جسم گل چکیا ہے، جس طرح بندے نو الٹی آوے، باہر جڑا کھانا میدے چو آندا ہے بدبودار بھی ہوندا ہے تے گلیا سڑیا بھی ہوندا ہے، اسی طرح اللہ فرماندے دی مچھلی ہے جی رب کریم جا جا کے ساحل تے میرے پیغمبر نو اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی اگلن واسطے جس ویلے آندی ہے اللہ حکم دیندے نے کیلے دے درختوں، جی رب کریم فرمایا میرے پیغمبر نے تھے آنا ہے، چھاں کر دیو، چھاں ادھا دا ماحول بنا دیو کہ میرے پیغمبر نو کسے قسم دی سورج دی اذیت نہ پہنچے، اور سورج نو حکم دیتا اور سورج اس جگہ تو اپنا رخ ہٹا کے چلنا ہے جتھے میرا پیغمبر آرام کر رہے ہے، اور اللہ رب العزت نے کدو دیاں ویلاں نو حکم دے دیتا جاؤ میرے پیغمبر دے جان تو پہلے فوم نالوں نرم بستر بچھا دیو۔ اللہ سرکار نو کدو ایویں پسند نہیں سن، مولویوں نے تینوں کی دسنا ہے، ہر کوئی یہ تو کہندا ہے حضور کدو لب لب کے کھاندے سن، کدو حضور نو بڑے پسند سن، ہیں کیوں پسند سن کہ اس ویل نو یونس دا بستر ہون دا شرف حاصل ہے۔ تو نسبت نو من نہ من، تو من نسبت دا قائل ہو نہ ہو، پیغمبر نسبتاں نو منن والا ہے۔ وہ کہندا ہے قربانی ابراہیم نے کی دیئے میرے دادے والے سمل دی نسبت ہے، میں کراں گا میری امت بھی کرے گی، سبحان اللہ۔ پیغمبر نسبت نو مندا ہے،
میری دادی ہاجرہ اتنے دوڑی سی صفا مروہ تے، میں بھی دوڑنا ہے تے میری امت نے بھی دوڑنا ہے۔ پیغمبر نسبت دا قائل ہے، پیغمبر کہہ رہے کہ اے جڑے قدم نے نا مقام ابراہیم کہلان والے، اے میرے دادے دے پیروں دے نشان نے، اتنے میں نفل پڑھنے نے تے میری امت نے بھی پڑھنے نے۔ پیغمبر نسبتاں دا قائل ہے، آکھو سبحان اللہ۔ تو نسبتاں نو شرک کہنا ہے؟ میں دیکھنا پیغمبر اپنے تو پہلے پیغمبر ابراہیم دی ہر نسبت دا قائل بھی ہے تے اتے عمل بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے دعا نو قبول کر لیا، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، شیطاں بھی مل گئیاں، قوم چ بھی چلے گئے، اللہ نے قوم نو ہدایت بھی دے دیتی، عذاب بھی ٹال دیتا۔ اور جدوں حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہوئے، جنہاں دیاں انگلیاں چٹ چٹ کے یاری کھانا ہے نا، کدی انہاں دی گل بھی سن لیا کر۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے ہیں، کی فرماندے ہیں کہ محرم دا مہینہ سی تے 10 تاریخ تھی جدوں یونس علیہ السلام نو اس مصیبت تو رہائی ملی۔ جدو یونس اس مصیبت چو باہر آئے تے کیڑا مہینہ سی بولو، اچھی بولو نا، محرم دا مہینہ۔ ہن جڑا بندیا مصیبتاں دا ماریا ہویا ہے، انہوں محرم دا مہینہ آ گیا ہے، وہ چک جائے یونس انگو اللہ دی بارگاہ دے اندر، بیماری دا مارے آئے، مقدمے دا مارے آئے، حالات دا مارے آئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر چک جائے کہ اے رب کریم یونس دی ذات تے رحم کرنے والے آ، میرے تے بھی مہربانی کر لے۔ رب نو انہاں دا لحاظ بھی ہے، اللہ نو اے محرم دا مہینہ عزیز بھی ہے، 10 تاریخ بھی پیاری ہے۔ میں یقین نال کہنا جڑا یونس انگو اللہ دی بارگاہ چ چکے گا، اودے تے اللہ دے فضل و کرم دی بارش ہوئے گی۔ فضیلتاں نے اس مہینے دیاں شاناں نے، تینوں صرف روڑ پٹن کا ہی پتہ ہے بس، نہ کوئی روزہ رکھتا ہے۔ سبیل دے سامنے کھڑے ہو کے 3 جگ پی جاؤ پانی دے، سکنجوی دے، اور نال کی کرو، یاد کرو پیاس حسین کی۔ انہوں تے پیاس یاد آئے گی نا جیدی ٹینکی فل بٹا فل ہو گئی، جڑا شربت دے جگ پی کے بیٹھا ہے، انہوں قدر ہے حسین دے پیاسے دی، یا سنی نو قدر ہے جڑا 10 محرم نو روزہ رکھدا ہے، بھوک بھی کٹدا ہے تے پیاس بھی کٹدا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت سنی نو ہے جڑا روزہ رکھ کے بھوک دا بھی احساس کردا ہے کہ حسین دی بھوک کی ہے، جڑا پیاسا رہ کے جس نو احساس ہوندا ہے کہ حسین دی پیاس، اے بریانی دیاں دیگاں چٹ کر دیں، اے بکرے دیاں چامپاں کھان دیں، نڑیاں چونڈ دیں، اور کہندے یاد کرو بھوک حسین کی۔ اس ظالموں، اے پوریاں دیگاں چٹ کے حسین دی بھوک دا احساس ہوندا ہے؟ دودھ دیاں سبیلاں، شربت دیاں سبیلاں، پانی دے جگہ دے جگ، مٹکیاں دے مٹکے پی کے حسین اور 72 افراد دی پیاس دا احساس ہے؟ جو انہاں دی پیاس اور بھوک دا احساس کرنا ہے، پھر سنی وانگو 10 محرم دا روزہ رکھ، پھر پتہ چلے گا کہ بھوک کینوں کہندے ہیں؟ پیاس، اچھی بولو نا، بھوک کینوں کہندے ہیں؟ پیاس۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام دا تذکرہ قرآن کریم دی پوری سورہ نوح ہے، 12ویں پارے دی سورت ہود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل دے نال پیغمبر دا ذکر کیتا ہے کہ وہ بھی 5 تن والے سن۔ یہ 5 تنی اج دے نہیں، یہ بڑے پرانے آ رہے ہیں۔ وہ بھی 5 تن والے سن، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ لا تذرن ود ایک،
ولا سوا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ 5 تن انہاں دے بھی سی، ود سوا یعوق نصر۔ وہ کہندے سن انہاں نوں نہ چھڈیا جے۔ یہ کون سن؟ اللہ دے نیک ولی سن، فوت ہو گئے، قوم نے مجسمے بنائے، آن والے نے انہوں دی پوجا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام نے روکیا کہ عبادت دے لائق نہیں، پتھر مار دے سن۔ 950 سال قوم نے پتھر مارے۔ کنے سال؟ مولوی نو ایک پتھر واجے مسیت چھڑ جاندہ ہے، کہندہ ہے کہ بڑی بے ایمان قوم ہے، انہوں امام کی احترام کا نہیں پتا، ان کو بولنے کی تمیز نہیں، ان کو عالم کے احترام کا نہیں پتا۔ اور تیرا جسم رسول اللہ تو زیادہ نازک ہے، تیریاں زلفاں حضور نالوں زیادہ مبارک نے، تیرا چہرہ حضور دے چہرے نالوں اعلیٰ ہے، مصطفیٰ دے چہرے تو چاند اور سورج روشنی لیندے نے، اور لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے رسول دے دن توڑے گئے، رسول دے چہرے نو زخمی کیتا گیا۔ 950 سال پتھر وجے نے حضرت نوح نو کہ تو روکتا ہے سانو 5 تن تو ہے؟ پتھراں چ دب جاندے سن۔ جبریل آندا سی شام نو، پتھر ہٹاندا سی اپنے پراں نال، حضرت نوح علیہ السلام نو کڈدا سی، اپنے رحمت والے پر جسم تے ملدا سی، اللہ شفا دے دیندا سی۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ پھر نہیں ٹکے، اللہ نے فرمایا رڑے تے رکھ کے ایک جہاز بنایا۔ ایک کولوں دی لنگ کے کہندے سی بابا جی خیر ہے اب بستی دے وچ ہی کشتی بنائی جاندے ہو، خیر ہے بڑھاپے نال کتے دماغ تو ختم نہیں ہو گیا؟ 1350 سال دی عمر ہو گئی ہے تہاڈی، پھٹے لائی جاندے ہو، گیڑ ٹھوکی جاندے ہو، کشتی بنائی جاندے ہو، اتنے پیڑ نو پانی نہیں لبدا، کدے واسطے کشتی بنا رہے ہو؟ حضرت فرماندے سن سیلاب آنا ہے، ہر شے ختم ہو جانی ہے، جیڑا نوح نال کشتی چ بیٹھے گا وہی بچے گا۔ او ہس دے مذاق کردے ہوئے تر جاندے سن۔ اچھا کوئی نشانی تے دس۔ حضرت نے فرمایا جیڑا تہاڈی بستی دے چوک دا تنور ہے نا، تنور چ اگ ہوندی ہے کہ کچھ اور ہوندا ہے؟ اگ نال بھریا ہوندا ہے نا، لکڑاں ہوندیاں، لال ہوندا ہے، اگ دے شولے باہر آندے نے۔ فرمایا اسے تنور دے وچوں وفارت تنور، یہ پھٹے گا، یہ وچوں پانی دا چشمہ جاری ہوئے گا۔ یہ جو پانی دا کی جاری ہوئے گا؟ اگ دی بجائے پانی یہ وچوں نکلے گا۔ جدو علامت نکل آئے سمجھو پوری کائنات دے اندر پانی پانی ہو جائے گا۔ اللہ کتنا پانی آیا؟ فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، زمین نے اپنے پانی دے خزانے باہر کر دیتے۔ جی وَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، فرمایا کہ آسمان اپنے پانی دا ذخیرہ تھلے سٹ رہے ہیں، زمین تھلوں پانی کٹ رہی ہے۔ تو رونا ہے بلوچستان دے سیلاب نو؟ طوفان نوح تو بڑھ کے کوئی دنیا تے سیلاب نہیں آیا، او دے چ ایمان والے بچے۔ جس ویلے آیا اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر بیٹھ گئے نے سارے، جی اللہ تراسی بیٹھ گئے۔ فرمایا دوسرے جانور بھی بٹھا لا، کتا بھی بٹھا لا، پرندے بھی بٹھا لا، وحشی جانور بھی بٹھا لا، ہر جگہ تے سیلاب نسلاں ختم کر دے گا، جانوراں دیاں نسلاں نو بھی بٹھا لا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اپنی بیوی نو نہ بٹھائیں، اپنی توجہ کر، بیوی نو نہ بٹھائیں، کتے نو بٹھا لا، بیوی نو نہ بٹھائیں، جانور نو بٹھا لا،
بندر بٹھا لا، رچ بٹھا لا، اپنے پتر نو نہ بٹھائیں، بیوی نہ بٹھائیں، پتر نہ بٹھائیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اے مشرک نے انہاں نالوں جانور چنگا ہے، انہوں بٹھا سکدا ہے، انہاں نو بٹھان دی اجازت۔ جدوں پتر دے کولوں کشتی گزری، حضرت نے کنان نو فرمایا آ جا، ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، آ جا مار کے چھال بہ جا وچ، کافر نہ بن۔ کہنے لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اج اللہ دی عذاب تو کوئی شے بچان والی نہیں پترا، جے بچنا ہے تے نوح دے بیڑے چ آ جا، نوح دے، اچھی بولو، نوح دے، یا انج کہہ لا پیغمبر دے ویڑے چ آ جا۔ سبحان اللہ، اے پیغمبر دا ویڑا ہے تے پانی چ نوح دا بیڑا ہے، پیغمبر دے ویڑے چ آ جا جے بچنا ہے تے۔ کہنے لگا مینوں جودی پہاڑ دی بلندی بچا لے گی۔ وہ کہنے لگا چھڑ دے شرک نو پترا، اج رب تو بچان والا کوئی نہیں۔ جس ویلے ٹرے ہیں بیڑا، اللہ فرماتے ہیں میرے نوح جی رب کریم، فرمایا دعا پڑھ لا ہونے دے ٹرن دی، یہ دے پڑھن دی، تو انو کیک مارنا یاد ہے، دعا پڑھنا یاد نہیں ہوندا، کیک مارنی یاد ہے موٹر سائیکل نو، جے دعا پڑھ لو تو شاید تواڈے ایکسیڈنٹاں جی اللہ تواڈی جان بچا لے۔ دعا اللہ دی طرفوں ایک کیڑا ہے، پہرا ہے، جیڑا پڑھے گا انشاءاللہ بچ جائے گا، جیڑا پڑھے گا انشاءاللہ بولو چھوٹی سٹ تے گزارا ہو جائے گا، پھر ہیڈ دماغ دی سٹاں نہیں لگن گی۔ شلم مارن دا یاد ہے، شلم مارنا یاد ہے، دعا تیرے پیو نے پڑھنی ہے، پڑھ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، اے سواریاں جے تو ساڈے تابع نہ کردا تے ایدے تے ساڈا کوئی کنٹرول، جے بریکاں نال کنٹرول ہوندا ہے تے پھر بریکاں فیل کیوں ہوندیاں؟ بولو کنٹرول کہدے کول ہے؟ جد ہی وہی مرضی ہے کنٹرول چ، جدوں پیڑا وقت آ گیا تو اسے ایکسیلیٹر تے ہی ہاتھ آ جانا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا پیغمبر دعا پڑھ، سبحان بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس بیڑے دا چلنا، یہ دا رکنا اللہ دے نام تے ہے، بے شک میرا پروردگار نہایت مہربان معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھی سی حضرت نوح علیہ السلام نے، کی پڑھی سی بولو؟ کہنے کہنے سواری دی دعا پڑھیا کرنی آج تو بعد، ہاتھ کھڑا کرو ہاں اور کر لو کھڑا، تہاڈا ہی تحفظ ہے، 1122 والے دے ذمے ضرور لگنا ہے، تسی پچھلے نو وقت ضرور پڑھنا ہے، ایک دعا نہیں پڑھ ہوندی، پڑھ کے بہ جایا کرو۔ جنہ بعد جو تہاڈے وارث مولویوں نو آکھیں دی دعا کرو جی، بچہ سیریس ہے دعا کرو، ہے وہ مولویاں کولو دعاواں کراؤن دی بجائے آپ ہی دعا پڑھ لیا کرو، بچ جاؤ گے۔ اللہ نے پھر نوح دے بیڑے دا تحفظ فرمایا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے جس ویلے نوح دا بیڑا آ کے کنارے لگیا، اللہ نے طوفان تو نجات دیتی۔ محرم دا مہینہ سی، 10 تاریخ سی، سبحان اللہ، محرم دا مہینہ سی، تے زیادہ تو زیادہ بھی اس مہینے گناہ تو بچنا ہے، تے اللہ وال رجوع کرنا ہے۔ اللہ پاک سانو اس مہینے دی قدر اور یہ عظمت دا خیال کرن دی توفیق دے۔ وما علینا۔